دو حدیثیں، ایک قرآن شریف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت مبارکہ کی، اور دو حدیثیں آپ کو سنائی گئی۔ بہت سے لوگ وسوسوں سے پریشان رہتے ہیں، خیالات نماز میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ذکر میں، ہر وقت ان کے دماغ میں خیالات کی گردش ہوتی رہتی ہے، جس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم گردی میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ لیکن وسوسوں سے اگر نقصان ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ نہ فرماتے۔ وساوس پر آپ کا یہ فرمانا کہ الحمدللہ، شکر ہے اس ذات پاک کا کہ جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر کوئی سینما ہاؤس میں لے جا کر بیٹھا دے، یا کلفٹن اٹھا کر لے جا کے سمندر میں ڈال دے، اس کو کوئی طاقت نہیں دی سوائے دل میں وسوسہ ڈالنے کی۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک سپر ہائی وے، ایک شاہراہ ہے۔ اگر آپ حیدرآباد جا رہے ہیں اپنی کار سے اور شاہراہ سے جا رہے ہیں، بائی روڈ جس کو آپ کہتے ہیں، راستے میں کتے بھوکنے لگے، راستے میں گدھا گاڑی جانے لگی، راستے میں جمعدار بھنگی جھاڑو بھی لے رہا ہے سڑک کی صفائی کے لیے، تو کیا آپ اپنا راستے کو اس کو مضر سمجھتے ہیں؟ یا اس طرف غور سے دیکھتے ہیں کہ کتا کیوں بھوک رہا ہے؟ کار کو روک کر کے، موٹر کو روک کر کے آپ وقت ضائع کرتے ہیں کہ یہ کتے کیوں بھوک رہے ہیں، جمعدار کیوں جھاڑو دے رہا ہے، یہ گدھا گاڑی کیوں چل رہی ہے، میں تو اتنا معزز انسان ہوں، یہ بھنگی کیوں چل رہا ہے اس پر؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک شاہراہ ہے، سپر ہائی وے ہے اللہ تک جانے کا۔ جب آپ چلیں گے اللہ کی طرف تو دل میں گدھا گاڑی بھی چلے گی، جمعدار بھی چلیں گے، بھنگی بھی چلے گا، جھاڑو لگائے گا، کتے بھی بھوکیں گے، اور کبھی کبھی سانپ بھی گزر سکتا ہے سڑک پر موٹر چلاتے چلاتے، جنگلوں سے جب آپ گزریں گے۔ لیکن وہ بے وقوف مسافر ہے جو ان چیزوں میں غور کرتا ہے، اپنا راستہ کھوٹا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، سیدھے دندناتے چلے جاؤ۔ اسی طرح سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، عبادت کرتے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، وسوسہ آتے رہیں، آپ فکر نہ کیجیے، توجہ نہ کیجیے۔ جب توجہ کریں گے تو پھر یہ وسوسہ مضر ہو جاتا ہے۔ یہ وسوسہ کب مضر ہوتا ہے؟ جب آپ اس میں مشغول ہوں گے کہ کیوں یہ ظالم وسوسہ آ رہا ہے، کاش کہ ہم سکون قلب سے، حضور قلب سے نماز پڑھتے، اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے، غرق ہو جاتے، کوئی بھی خیال نہ آتا تو میری نماز بڑی کامل ہوتی۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ وسوسوں کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہ زیادہ کامل ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر وسوسہ نہ آتے تو ہم سب سے فرشتے مسافہ کرتے اور بیوی بچوں کے تجارت کے حقوق سب ختم ہو جاتے، ایک دم سے پرواز کر جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت معلوم ہوتا ہے، گویا دیکھ ہی رہے، نہایت کامل ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں اور کاروبار میں لگتے ہیں تو ہمارا اپنا ایمان کچھ کمزور سا لگتا ہے، سمجھ گئے؟ کمزور سا لگتا ہے، بالکل کمزور نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ساعتن قضا و ساعتن قضا، جو اللہ تک چل رہا ہے، سالک ہے، دونوں حالت اس کی ہونی چاہیے، ساعتن قضا و ساعتن قضا، یعنی کبھی تو شیخ کے پاس ایسا ایمان ہو جائے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اپنے بیوی بچوں میں جائیں، کاروبار میں لگے، تو تھوڑا سا اس ڈگری سے تھوڑا سا ایمان کم ہو جائے تاکہ بزنس کر سکیں۔ بزنس کے معنی سن لیجیے، بزی معنی مشغول، نس معنی رگ، مین معنی آدمی، جس آدمی کی رگ رگ داہنے بائیں بیٹھا کرو۔ اب سیدھے سیدھے بات کرتا ہوں، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جن ایسے لڑکوں کو دانت نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے، قاعدہ کلیہ ہمارے یہاں ہے کہ جن جوان بچوں کے داڑھی موچھ نہ ہوں ان کو داہنے بائیں بٹھا لو، سامنے مت بیٹھا لو۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ پیچھے بیٹھاتے تھے جب تک داڑھی نہیں آئی۔ اور آپ حنفی ہیں یا نہیں؟ بولیے، امام ابو حنیفہ کو بزرگ مانتے ہو
تو سوچ لو ان کے عمل کی اختر نے اتباع کی. امام صاحب کا میں مخلد ہوں, میں حنفی ہوں, میں امام ابو حنیفہ کے ہر عمل پر کوشش کروں گا, لہذا پیچھے تو نہ صحیح تو داہنے بائیں صحیح, مقصد حاصل. وہ تو چونکہ 2 ہی 3 شاگرد ہوتے تھے تو اس لیے ادھر دور تک بیٹھالنا مشکل تھا. یہاں تو مراؤ میں کیا کہہ رہا تھا, بزنس مین ہے. یہ تو ایک لطیفہ ہے, لطیفہ میں اکثر پیش کرتا ہوں تو لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے. جب میں امریکہ میں گیا اور ڈیٹرائٹ ایک شہر ہے, ڈیٹرائٹ, میں نے کہا تم لوگ پاکستان سے یہاں ڈیٹرائٹ میں جو آئے ہو تو جب تک اللہ پر فدا نہیں ہوگے خالی پیٹ ہوگا, وہ جب تک اللہ پر فدا نہیں ہوگے زندگی کا مقصد ادا نہیں ہوگا. یہ جو تم ایم ایس ہو رہے ہو اور ڈاکٹریٹ پڑھ رہے ہو یہ سب پیٹ ہے, پیٹ. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہے دل روشن مثال دیوبند, ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو, اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو, ایک معزز پیٹ اس کو مان لو. تو میں نے کہا کہ دیکھو ڈیٹرائٹ والوں سن لو, اگر اللہ کی پر فدا ہونا نہ سیکھا اور زندگی سے اپنی اللہ کو خالق زندگی کو راضی نہ کیا تو یہ زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے, کیونکہ جانور کو عقل نہیں ہے. ہم آپ عقل مند ہو کر بھی اگر جانور کی طرح رہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنے رہیں, رات کو کھاتے رہیں, صبح لیٹرین میں جمع کرتے رہیں, نہ عشاء نہ فجر, تو پھر سن لیجیے اکبر الہ آبادی کیا کہتے ہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے, پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنٹ کوئی جج ہے. پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنٹ. اور دین کیوں نہیں آیا ان کے اندر, نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. دفتر کے معنی معلوم ہے, دفتر ہمارے شیخ بتاتے ہیں مولانا شاہ ابرار الحق صاحب داؤں برکاتہ ہوں, دف مانے پیٹ, وہاں پیٹ تر ہو جاتا ہے, تراوٹ آ جاتی ہے, ورنہ سوکھ جاتا ہے پیٹ. جب تنخواہ ملتی ہے تو دفتر ہوتا ہے نہیں, پورا مہینہ اسی سے دفتر ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ اے دوستو, پاکستانی میرے ساتھ تھے اور مجھ سے بیعت بھی ہو گئے تھے, وہ کئی ایک نے داڑھیاں بھی رکھی. ایسے شخص نے داڑھی رکھی اور بیعت ہوا جو یہاں آتا تھا اور یہاں نہیں رکھی اس نے. میں نے کہا تیری مقدر میں امریکہ میں داڑھی رکھنا تھا, جہاں چاہے کافروں کے جھرمٹ میں وہ ولی اللہ پیدا کر سکتا ہے اور بیت اللہ میں کافر بدماش زندیق پیدا کر سکتا ہے. شاعر بزرگ فرماتے ہیں لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. یہ کون ہے؟ ابو جہل. لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. اہلیہ لوٹے نبی ہو کافرہ, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی. اہلیہ لوٹے نبی ہو کافرہ اور زوجے فرعون ہوئے طاہرہ, اور فرعون کی بیوی صحابیہ تھی, ولی اللہ تھی. زادہ آزر خلیل اللہ ہو, آزر بت پرست کا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر ہوتا. زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعان نوح کا گمراہ ہو. غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر, اور دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر. فہم سے برتر خدائی ہے تیری, عقل سے بالا خدائی ہے تیری. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, کسی کو حقیر نہ سمجھو. ذرا سی دیر میں توجہ ڈالی دل پر, دارالخلافہ اللہ والا بن گیا. ایک ذرا سی توجہ سے انسان ولی اللہ ہوتا ہے. ارادہ کیا, عرش اعظم پر ارادہ ہوا, اسی وقت وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے, سکنڈوں میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا, جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فیقول لہ کن, کہتا ہے کن ہو جا, فیکون تو ہو جاتا ہے. خیر, تو میں نے ان سے کہا اے میرے دوستو, پاکستان چھوڑ کر اتنی دور آئے ہو, روزہ نماز اللہ کی محبت بھی سیکھو, ورنہ ٹیٹو رائٹ میں تم کیا رہو گے؟ صرف پیٹو فائٹ. ذرا وزن دیکھیے, ٹیٹو رائٹ کا وزن کیا ملا؟ پیٹو فائٹ, یعنی پیٹ کے لیے فائٹ کرتے رہو گے. اور جب یہاں تک ٹھونس لو گے تو کہیں سائٹ میں جا کر لیٹ جاؤ گے تو اس کا نام ہے لیٹو سائٹ. پیٹو فائٹ اینڈ لیٹو سائٹ ہو جاؤ گے. کہاں؟
डे टू राइट में, डे टू राइट में क्या हो जाएंगे आप? पे टू फाइट एंड से बहुत खुश होता है मिस्टर, बरवजन लैंड है ये। एक दफे देखा लिखा था पाक लैंड, मैंने कहा तोबा तोबा, लैंड भी पाक हो जाता है यहाँ। क्या किया जाए? अर्ज कर रहा था कि दिल एक शाहराह है, कभी इसकी तमन्ना भी न करो कि दिल में सारे ख्यालात खत्म हो जाएं और हम सिर्फ एकदम खुदा ही खुदा हो। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला हमें तालीम न फरमाते क्या? अब सुनिए, कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतान नज़गुन, जब तुम्हारे दिल में वसवसा डाले शैतान, तो मालूम है डालेगा, वरना क्यों कहते भाई? जैसे किसी ने तालिब इल्म से, एक उस्ताद ने कहा कि जब सूरज डूब जाए तो रोजा जल्दी खोला करो, तो एक तालिब ने कहा अगर सूरज ही न डूबे तो फरमाया तुम हो मोतिया बुद्धू। बताइए कहीं ऐसा सवाल सही है? अहमकाना सवाल है कि नहीं बताओ? यानी वो कहते हैं साहब अगर सूरज न डूबे तो क्या होगा? ऐसे सवालात अहमकाना कहलाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि अगर जब कभी तुम्हें शैतान वसवसा डाले, इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतान नज़गुन, शैतान की तरफ से तुमको जब वसवसा पहुंचे मेरी नाफरमानी का फस्तइज़ बिल्लाह, तो तुम शैतान से मत लड़ना, क्योंकि मेरा बड़ा कुत्ता है वो। देखो जब तुम बड़े मौलाना मुल्ला अली क़ारी मुहद्दिस अज़ीम जो हेरात के रहने वाले थे, जिनकी कब्र मुबारक जन्नतुल माला मक्का शरीफ में, उन्होंने 11 जिल्दों में शरह लिखी है, मिरकात शरह में, मिशकात मिरकात के नाम से लिखते हैं कि ऐ दोस्तों, अगर शैतान से लड़ने का हुक्म होता तो अल्लाह ताला हमें ये न फरमाते कि तुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, फस्तइज़ बिल्लाह, ये कहो ए अल्लाह मैं इस शैतान मरदूद के वसाविस से और इसके शर से पनाह तेरी लेता हूँ, तेरी पनाह लेता हूँ, तेरी मदद चाहता हूँ। अल्लाह मियाँ क्या फरमाते कि भाई जब कभी शैतान वसवसा डाले उठा के पटक दो, उसको उठा के पटक दो, लेकिन ये नहीं फरमाया तुम अल्लाह की पनाह मांगो। इस आयत को समझाने के लिए मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरीके से आप किसी के बंगले में जाते हैं तो जितना ही बड़ा दुनियावी लिहाज से इंसान होता है, वो फॉरनर का कुत्ता, कार्नर का मकान, कार्नर का प्लाट और फॉरनर का कुत्ता रखता है। समझे आप लोग? नर्क पर एक किस्सा भी सुना देता हूं। अंग्रेज गवर्नर एक गांव में गया, उसने ऐलान किया सब लोग मुझसे मिलने आ सकते हैं। देहातियों जमींदारों ने बड़ा बड़ा पकड़ा बांध कर सोचा आज हम गवर्नर से मिलेंगे, अपनी इज्जत समझा। आए सब ने कहा उर्दू में, उसका तर्जुमा करने वाला भी था। सब ने कहा वाह वाह, आज बहुत खुशी हुई है। एक देहाती जमींदार ने कहा आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे गांव में हमेशा टर आए थे, टर, इंस्पेक्टर आया, डॉक्टर आया, मास्टर आया, हेड मास्टर आए और डिप्टी कलेक्टर आया, लेकिन आज पहली दफे जिंदगी में नर आया, गवर्नर। उसका तर्जुमा जब उसने किया तो हंस पड़ा वो अंग्रेज की, अजीब आदमी, गवर्नर। खैर, तो ये अर्ज कर रहा था कि बंगले बड़े लोग जो होते हैं दुनियावी लिहाज से बड़े खौफनाक कुत्ते रखते हैं, उनका आवाज इतनी खौफनाक होती है, चोरों और डाकुओं के लिए रखते हैं। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? घंटी बजानी चाहिए। कुत्ते से लड़ता है इंसान या घंटी बजाता है? बताओ भाई। जो कुत्ते की तरफ मुंह करके हो करता है तो कुत्ता और भी हो अपनी बढ़ा देता है। लिहाजा कुत्ते से लड़ने वाला वक्त जाया करता है। ये तो कहो बांध के रखता है, अगर खुला हो तो हो का इनाम मिल जाए, हमको पकड़ लेगा गर्दन से या नहीं। लेकिन क्योंकि वो भी समझता है कि ये बंधा हुआ है, कुछ नहीं करेगा, तो उधर मुंह करके 1 घंटे तक हो करता रहे, ये इंसान बेवकूफ है या नहीं? वक्त जाया हुआ कि नहीं भाई? घंटी बजाओ, साहब निकलेंगे, मालिक मकान, उनसे दरखास्त करो कि मैं आपके बंगले में आना चाहता हूँ। इस फॉरनर के कुत्ते को जरा आप खुसूसी कोर्ट से खामोश कर दीजिए। अगर उसके दोस्ती है, वो मिलना चाहता है, तो फौरन कहेगा उसको अपने खुसूसी तौर अल्फाज में, वो दुम हिलाता हुआ वापस चला जाए।
تو ملا علی قاری محدث عظیم مشکات شریف اشرف فرماتے ہیں شیطان بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، جتنی دنیا میں بڑے انسان ہیں سب میں بڑا اللہ ہے، اس کا کتا بھی سب کتوں سے بڑا ہے، کتوں سے بڑا ہے سمجھ لو، انسانوں سے نہیں۔ لہذا جب وہ وسوسہ ڈالے تو آپ ہرگز اس سے توجہ کرو، نہ ادھر توجہ بھگانے کی کرو نہ بلانے کی کرو، ایسے بھی نہ کرو آؤ آؤ آؤ، ایسے کرو گے تو اور بھوکے گا۔ شیطان کے وسوسوں کو نہ لاؤ نہ بھگاؤ، جیسے ننگا تار حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ ننگے تار کی طرح ہوتا ہے، اگر ننگا تار بجلی کا ہو اور آپ اس کو دھکا دے دیں تو پکڑ دے گا یا نہیں، اور اگر پکڑ لیں تو پکڑ لیں تب بھی دھکا دے تب بھی بجلی کا اسٹارٹ کر اس کی بجلی کے اثرات ہو جائیں گے، اور اگر دھکا دیں گے تو بھی۔ تو جو شیطان کے وسوسوں کو لاتے ہیں یا بھگاتے ہیں دونوں مجرم ہیں، دونوں خسارے میں رہتے ہیں، دونوں کو شیطان الو بناتا رہتا ہے اور وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ لہذا جو علاج اللہ تعالیٰ نے، جو شیطان کا خالق، شیطان کا پیدا کرنے والا جو علاج بتا رہا ہے وہ علاج کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرو اور کہو اے اللہ مجھے اس شیطان سے اور اپنے کو اس کتے سے ہماری خصوصی کوٹ کے ذریعے سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو مردود ہے، گیٹ آؤٹ ہے، دنیاوی دربار کے اندر نہیں رہتا، شیطان باہر رہتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہے تب وہ بھونکتا ہے کہ کوئی درباری نہ بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ بندے ہم کو یاد کریں، سیدھے سیدھے پہنچ جاتے تو کیسے کہتے پناہ چاہتا ہوں اے خدا۔ یہ دشمن ہماری تربیت کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ بندہ مجھے یاد کرے۔ جو بیٹا نالائق ہوتا ہے تو باپ خود دشمنوں کو کہتا ہے، دو چار غنڈوں کو لگاؤ، اس کو دو چار تماچے چپت مارو تاکہ ابا ابا کر کے چلائے۔ ایسی جب انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے جو ایسی چپت مارتی ہے وہ مصیبت کہ ان کے گناہوں کے لذت ان کے ناک کے راستے سے نکل جاتے ہیں، ایسا درد بھرے آواز سے چلاتے ہیں کہ گدھا بھی شرما جائے اپنی آواز سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، انہوں نے موقع دیا ہوا ہے جس سے وہ انتقام نہیں لے رہے ہیں۔ دوستو، گناہ کے عادت کرنے والوں کو چاہیے کہ بہت جلدی توبہ کر لیں اور اپنے مالک کو خوش کر لیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام لے۔ اے محب عفو ازما عفو کن، انتقام ازما مکش اندر ذنوب، یا کریم العفو ستار العیوب، اے معافی دینے والے بہت کریم ہیں آپ، میرے عیب پر چھپانے والے، انتقام ازما مکش اندر ذنوب، گناہوں سے ہمیں انتقام نہ لیجیے اپنے کرم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، لہذا شیطان کی طرف کبھی توجہ نہ کیجیے۔ کیا کریں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں یہ نہیں کہ الحمد شریف یا تحیات پڑھتے اعوذ باللہ شروع کر دیں، بس توجہ نہ کیجیے ادھر۔ آپ یہی سوچیے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دربار میں اللہ کے ہوں، شیطان باہر سے بھوک رہا ہے، اس کی آواز اندر آ رہی ہے، گیٹ آؤٹ ہے، اندر آ ہی نہیں سکتا، خدا کے دربار میں گھس نہیں سکتا، یہ شیطان گیٹ کے باہر وہاں سے آواز دے رہا جو ہم کو سنائی دے رہی ہے، لہذا ادھر توجہ مت کرو، اپنے اللہ تعالیٰ سے مشغول رہو۔ اس کی عجیب مثال حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ آئینہ ہے، آئینہ جس میں شکل دیکھتے ہیں، اگر مکھی اوپر بیٹھی ہو تو اندر نظر آتی ہے یا نہیں؟ بتاؤ کیا معلوم ہوتا ہے کہ اندر گھسی ہوئی ہے، حالانکہ اوپر رہتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اس کو ہٹا دو، پھر دیکھو پھر تو ایسی دل کے آئینے کے باہر ہے، وہ دل کے آئینے کے باہر ہے شیطان، آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، نہ لانے کی نہ بھگانے کی، پڑا رہنے دو۔ آپ بتائیے جس مہمان کی طرف آپ توجہ نہ کریں وہ رہے گا پھر آپ کے یہاں؟ اگر روٹی پانی چائے نہ پوچھیں، کچھ نہ ادھر دیکھیں بھی نہیں، تو کہے گا بھائی یہاں تو کوئی بھی عزت نہیں ہماری۔ تو آپ شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ کر کے اس کو عزت افزائی نہ کیجیے۔ اگر آپ نے اس کی عزت افزائی کی تو پھر اور زیادہ وسوسہ ڈالے گا، وہ سمجھے گا یہاں میری کافی اور بھگت ہے، لہذا توجہ مت کرو۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کا تربیت یافتہ ہے، اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہے، اس لیے ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر مایوس ہو کر نا امید ہو کر بھاگ جائے۔ ایسے ہی جب کبھی خطا ہو جائے، مثلا بد نظری ہو گئی، کسی عورت پر نظر قصدن ڈال دی، یا اچانک پڑی مگر ایک آدھ سیکنڈ پڑھا دیا، ایک تو پڑھنا ہے، پڑھنا معاف، پڑھانا حرام،
अचानक एक सेकंड के लिए कोई गाहक औरत आई या रास्ते में नजर पड़ गई, अचानक पड़ना माफ है, लेकिन पढ़ा दिया अगर एक सेकंड भी हराम लज्जत को दरामद और इंपोर्ट कर लिया, अब मुजरिम हो गए, तब अल्लाह ताला से तौबा करो। हमेशा गुनाहों के गीत मत गाते रहो, बल्कि गुनाह खता हो जाए 2 रकात तौबा, 4 रकात तौबा पढ़िए, 6 रकात पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि ऐ खुदा, मैंने जो हराम लज्जत आपको नाखुश करके मैंने जो हराम खुशी दरामद की है, ये लानती खुशी है, मेरी अब्दियत और बंदगी की गैरत के खिलाफ है और शराफत के खिलाफ है कि हम आपको नाखुश करके हराम खुशियों से अपना जी खुश कर लें। समझ रहे हैं आप लोग? तो फिर शैतान और कुछ खैरात कर दें। एक बदनजरी पर 10-20 रुपया, या तालिब इल्म है तो 1 रुपया, मौलवी है तो कम तनख्वाह है 1-2 रुपया, और शेख लोग 10 रुपये 100 रुपये कुर्बान कर दो, नकली सदका दे दो। मगर ये चौराहे पर मांगने वालों को मत दो, इनके बैंक अकाउंट होते हैं। उलमाए दीन से मशवरा कर लो कि कहां देना चाहिए। अपनी कोई न मिले तो मस्जिद के मुअज्जिन को दे दो, अक्सर ये बेचारों तनख्वाहें कम होती, इमाम साहब को दे दो। सबकी नफला सदक़े नाफिला इमाम को भी दे सकते हो, मुअज्जिन को भी दे सकते। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे शख्स से शैतान अपने तिजारत को लाश में देखता है, खसारे, कि मैंने इससे एक बदनजरी कराई, एक औरत को मैंने इसको वसवसा डालकर दिखा दिया, लेकिन इसने क्या किया, मैं भी कैद लगा दूंगा। जिसके लिए जो इल्म इलाही खैर हो, अल्लाह वही के आंसू नहीं निकले तो रोने वालों की शक्ल बनाकर ये रोने वालों की सफ में दाखिल हो गया। जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जिसको रोना ना आए तो रोने वालों की शक्ल बना लेगा, तो रोने वालों ही के सफ में दाखिल कर दिया जाएगा। और जिसके आंसू निकल आएंगे, खता तो माफ करना होना हो ही जाएगी, लेकिन जहन्नम की आग भी हराम हो जाएगी जहां जहां ये आंसू लग जाएंगे। जहां जहां गुनहगार खौफ खुदा के आंसू या मोहब्बत से निकल आए और उसको फैला भी लो, तो वो जगह जहन्नम की आग वहां नहीं लगेगी। अब कोई कहे कि इतनी जगह तो अल्लाह ताला इतना हिस्सा तो जन्नत में दाखिल कर देंगे, बाकी धड़े का क्या हाल होगा, बाकी जिस्म का? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक राजा का लड़का यतीम हो गया, बाप मर गया, हिंदू था, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और उसने कहा, हुजूर हमारे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे चचा मेरी गद्दी छीनना चाहते हैं और आप हमें एक पर्चा लिख दीजिए कि वो गद्दी मेरे बाप की जो है वो हमें मिल जाए। राजा था वो, उसका बाप। आलमगीर ने उसके दोनों हाथ पकड़ के कहा, इस हौज में तुमको डाल दूं? उसने कहा कि जहां जोर से हंसा। आलमगीर ने कहा, तुम बेवकूफ वाले होते हो, तुमको रोना चाहिए, रोना चाहिए, मुझसे फरियाद करनी चाहिए कि ऐ बादशाह मुझको हौज में न डालिए, और तुम हंस रहे हो, तो मालूम हुआ तुम बेवकूफ हो, हाफ माइंड या आउट ऑफ माइंड हो, तुम कैसे चलाओगे रियासत को? तो उसने कहा, हुजूर आप बेशक जो चाहें फैसला कर लें, आप बादशाह हैं, लेकिन मेरी एक दरखास्त है कि मुझसे आप सवाल कर लें कि तुम हंसे क्यों इस वक्त, खौफ के मौके पर क्यों हंसे? आलमगीर ने पूछा, उस बच्चे ने बताया लड़के ने कि हुजूर आप बादशाह हैं, बादशाहों का बड़ा इकबाल होता है। हुजूर आप बादशाह हैं, बादशाहों का बड़ा इकबाल और बड़ी इज्जत होती है। अगर आप मेरी छोटी सी अंगुली पकड़ लें तो मैं डूब नहीं सकता, नहीं कि मेरे दोनों बाजू को आप अपने दस्त से हाथों से पकड़े हुए, कैसे मैं डूब सकता हूं? आलमगीर खुश हो गया और उसने फौरन लिख दिया, जाओ तुम्हारी गद्दी तुमको मिल जाएगी बाप की। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक काफिर लड़का एक मुसलमान बादशाह से इतनी उम्मीद रखता है, हम मुसलमान होकर अल्लाह ताला की रहमत से ये हम बदगुमानी रखें कि इतना हिस्सा चेहरे का आंसुओं की बरकत से जन्नत में जाएगा, बाकी अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। अरे जिसका इतना हिस्सा कबूल करेंगे, पूरा जिस्म उठा लेंगे। असगर गोंडवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आया, हम समझते थे मुझे उनकी तलब है असगर, हम समझते थे मुझे उनकी तलब है असगर, क्या खबर थी वही ले लेंगे सरापा मुझको। मैं समझता था मुझे उनकी तलब है असगर, मैं समझता था मुझे उनकी तलब है असगर, क्या खबर थी वही ले लेंगे सरापा मुझको। आवाज सुनने वालों से गुजारिश करता हूं कि चेहरे को मेरी तरफ कर लो, इधर बैठो, ऐसे बैठो कि चेहरा इधर हो जाए,
ورنہ دوسری چیزیں نظر آئیں گی اور پھر خیالات بڑھ جائیں گے آپ کو. کسی طرف مت دیکھو، جد مقرر کی طرف دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، ورنہ خیالات بڑھ جائیں گے. اور اگر مقرر کی نظر پڑ گئی تو اس کے دل میں بھی صدمہ ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کہاں دیکھتا، میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں وہ کہیں اور دیکھ. یہ بات چل رہی تھی کہ وساوس کے معاملے میں آپ بالکل توجہ ادھر نہ کریں. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بہت سے خیالات کا ہجوم دل میں آ جائے سمندر، تو آپ یوں کہو یا اللہ، خیالات شیطان کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ خدا سے غافل ہو جائے. تم یوں کہو اے اللہ تیری کیا شان ہے، تو نے کیسا دل چھوٹا سا اتنا بڑا بنایا جس میں سمندر کا سمندر خیالات کا داخل ہو رہا ہے. یہ کیا عالی ظرفی دی ہے آپ نے ہمارے دل کو. یہ دل کا برتن کتنا وسیع رکھا ہے کہ اس میں دریائے سندھ بھی گھس رہا ہے، سمندر بھی آ رہا ہے، جدے کا سمندر بھی آ رہا ہے، اور تمام دنیا کا جغرافیہ گھسا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کی تاریخ ہماری زندگی کی آ رہی کہ تم نے سن 1944 میں یہ فائٹ کیا تھا. یعنی پوری تاریخ جغرافیہ پیش کرتا ہے. یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، آلو بیچتی تھی، سبزی، صرف مغرب کی نماز پڑھتی تھی اور کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی. تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ اے بڈھی تو صرف مغرب کیوں پڑھتی ہے، فجر عشاء ظہر عصر کیوں نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی ذکر نہیں پڑھتی ہوں، میرا حساب کچھ بھول جاتا ہے، اور جب نیت باندھتی ہوں سب حساب شیطان یاد دلا دیتا ہے. جتنی بھول چوک بقایا وقایا ہوتا ہے تو کم وقت دیکھو، ایسی بھی کم وقت تھی نالائق کہ اپنا حساب یاد کرنے کے لیے نیت باندھی اور پھر سب شیطان پیش کر دیا کہ یہ بقایا ہے تمہارا. تو ایسی عرض کر رہا ہوں کہ جب شیطان دل میں خیالات کا ہجوم ڈالے تو یہ کہو، کیا کہو گے؟ اے اللہ تیری کیا شان ہے کہ دل کو چھوٹا سا بنا کر سارا عالم اس کے اندر رکھ دیا. پوری تاریخ، پوری جغرافیہ، سمندر، پہاڑ سب گھسے جا رہے ہیں. جو کشمیر گیا ہے اس کے دل میں کشمیر کے پہاڑوں کا تصور آتا ہے یا نہیں بتاؤ؟ ہمارے ساتھی کچھ بیٹھے ہیں جو کشمیر گئے تھے ہمارے ساتھ، نعمان پورا گھستا ہے دل میں کہ نہیں؟ حالانکہ اتنا بڑا دل ہے. تو حقیقت تو حاجی ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہو گے تو شیطان مایوس ہو کر بھاگ جائے گا، کیونکہ شیطان دیکھے گا بزنس لازم جا رہی ہے، ہم تو اس کو غفلت سے مار کر اللہ سے دور کر رہے تھے، اس ظالم نے میرے وسوسوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، اعلیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا، اعلیٰ میں روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. دیکھو شیطان بھاگ جائے گا. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ تم مجھ سے پناہ مانگو جب شیطان کا وسوسہ آئے، تو معلوم آئے گا، مگر ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف دھیان رکھیں، اور دھیان رکھنے میں زیادہ کاوش نہ کریں، ہلکا سا خیال اللہ کی طرف رکھیں، ورنہ دماغ بھی کمزور ہو جائے گا. ہر دفعہ زیادہ دماغ کو بھینچو گے، چکنی بناؤ گے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دماغ میں ذوق کمزوری. ہلکا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو بس. اور یہ اس وقت تک وساوس آ رہے ہیں زیادہ جب تک آپ دربار کے اندر داخل نہیں ہوئے. ابھی چونکہ ہم سب لوگ جو لوگ دربار سے باہر ہیں، جب دربار کے اندر اللہ کے ولی بن جائیں گے، مقرب ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو وساوس بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دربار کے اندر پھر نہیں جاتا وہ، مگر باہر سے بھونکتا ہے، باہر سے. تو سمجھ لو ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہیں. کتا باہر بھونک رہا ہے جس کی آواز آ رہی، ادھر توجہ مت کرو. آپ بتائیے، آپ بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی فیکٹری کا وہاں پرمٹ میں لے رہے ہیں، اور کتا بھوک رہا ہے بادشاہ کا، تو آپ کتے کی طرف وہ کرتے ہو یا بادشاہ کے دستخط اور اس کی عنایت کی طرف متوجہ رہتے ہو؟ تو حق تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رہو کہ ہم اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھنے. شکر ہے اس کا جس نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا. اگر اللہ کو میری نماز پہلی قبول نہ ہوتی تو ہرگز دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی. جس نے فجر پڑھی اور اس کو جمعہ، جس نے عصر پڑھی اور مغرب کی توفیق ہو گئی تو عصر کی قبول ہو گئی، ورنہ خدا تعالیٰ مغرب کی توفیق ہی نہ دیتا. جس نے پہلا کلمہ کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، تو پہلا قبول ہوتا ہے تب دوسرے کی توفیق ہوتی. ورنہ اگر اللہ کو ناپسند ہو اور ہم مکروہ ہو اللہ کے ہاں تو توفیق ہی نہ ہو. آپ بتاؤ، آپ کو کسی کا آنا ناپسند ہو تو گیٹ کھولیں گے آپ؟
آپ کہتے ہیں کہ صاحب مشغول ہے، آئی ایم ویری ویری بزی. بولیے جناب انگریزی دانوں ذرا دیکھو ادھر میری طرف ہے. تو جب دروازہ کھولتے ہیں اس کو سن کے تو معلوم ہوا آپ کو پسندیدہ ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا پسندیدہ ہے، مقبول ہے. جب تو دوسری دربار میں گھسنے کی اجازت مل گئی، بلکہ حاضری کا شرف نصیب ہو گیا. اب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ شرح فرمائی. نمبر 1 2 حدیثیں پڑھی تھی کہ جب وسوسہ آئے تو تم ایک جملہ پڑھ لیا کرو، جیسے مچھر کھٹمل کے لیے آج کل کمپنیوں نے DDT بنائی ہے. DDT چھڑکتے ہو تو کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو شیطانی کیڑے مکوڑوں کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمپنی سے، بارگاہ رسالت کی کمپنی سے ایک DDT عطا فرمایا کہ تم یہ پڑھ دیا کرو جب وسوسہ آئے کہ اس عورت کو دیکھ لو یا یہ گناہ کر لو یا گندے وسوسے، تو کیا یہ کہہ لو آمنت باللہ و رسولہ. پڑھیے آمنت باللہ و رسولہ. آمنت باللہ و رسول، رسول کہنا رسول نہیں، رسول کی جمع، رسول جمع ہے رسول کی. کیا ترجمہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر. تو سارے نبیوں نے چونکہ گناہ کو منع کیا ہے، لہذا اس کے پڑھتے ہی بجلی آئے گی آپ کے دل میں کہ اللہ اکبر، جس پر میں ایمان لایا اس اللہ نے اس کو منع کیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے کوئی گھوڑے کو پھیر دیتا ہے ایسے آپ کا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے گا. اور اس کا تجربہ ہندوستان میں جگہ جگہ، بمبئی، حیدرآباد، لیکن جہاں جہاں میرا بیان ہوا سب نے دوبارہ جب میں گیا تو سب نے کہا صاحب اب روڈوں پر جب سڑکوں پر چلتا ہوں عورتوں کا کوئی خراب صورتیں، خراب راستے آتے ہیں جہاں عورتیں ہوئے ہم یہی پڑھ لیتے ہیں آمنت باللہ و رسولی. فوراً دل میں اللہ کی بڑائی، عظمت اور اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے اور میرا نفس بالکل کتی کی طرح، کتی جب دم دباتی ہے، جب کتا دوڑتا ہے تو دم دباتی ہے، اس طرح سے اللہ مردان خدا جو اللہ والے ہیں اللہ ان کو اپنے راستے کا مرد بنا دیتے ہیں. پھر نفس کی کتی دم دبا کے بھاگ جائے. یہ علاج یاد ہو گیا آپ لوگوں کو. جب بھی کبھی چاہے کفر کا بھی وسوسہ آ جائے، کیونکہ مرتے دم تک شیطان سے انسان محفوظ نہیں ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے میری حاضری پر فرمایا کہ ایک مرتبہ جب فخر الدین رازی امام تفسیر کے مصنف سب نے کہا کلمہ پڑھ لیجیے اور حالت غشی ہے، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، روح نکلنے والی ہے. سب حاضرین نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ابھی نہیں. اتنے میں پھر اللہ نے ان کو ہوش دے دیا، ہوش میں آ گئے. تو سب نے کہا حضرت ہم نے کلمہ پڑھوایا، آپ نے کہا ابھی نہیں. فرمایا تمہارے کلمے کے لیے نہیں کہا، شیطان کہہ رہا تھا فخر الدین رازی تو میرے چنگل سے آج نکل گیا. تب آپ نے فرمایا ابھی نہیں نکلا ہوں. جب روح ایمان کے ساتھ جسم کا ساتھ چھوڑ دے، جسم سے کنیکشن، رابطہ جسم سے ختم ہو جائے تو ایمان کے ساتھ، تب میں ابھی روح ہے اندر، ابھی تیرے وسوسے کا داؤں پہ چل رہا ہے. اس لیے فرمایا ابھی نہیں، ابھی میں اللہ کی رحمت سے فریاد کر رہا ہوں کہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. لہذا چاہے کفر کا وسوسہ ہے، کبھی کبھی شیطان یہ بھی کہتا ہے پتہ نہیں خبر میں کچھ ہے یا نہیں، یہ آسمان زمین سب میگنیٹ سے چل رہے ہیں. تو اس کا علاج وہی یاد کر لیا کرو کہ ایک ولی اللہ سے ایک ظالم مشتر اور بالکل ملحد منکر خدا نے کہا ارے مولانا کیا اللہ اللہ کر رہے ہو، اللہ میاں تو میگنیٹ سے چل رہا ہے سارا نظام، اللہ ہے کہاں؟ فرمایا اللہ وہی ہے جو سارے عالم کو چلا رہا ہے. عالم کو اللہ نہیں چلا رہا ہے، میگنیٹ چلا رہا ہے. ایک لاٹھی اس کو ماری تو کہا یہ کیوں مارا، کیوں لاٹھی چلائی؟ کہا لاٹھی میں نے کہاں چلائی، میگنیٹ سے چل رہا ہے، سارا عالم میگنیٹ سے چل رہا ہے. یہ لاٹھی عالم کا جز ہے، جب کل میگنیٹ سے چل رہا ہے تو جز بھی میگنیٹ سے چل رہا ہے. تب اس نے کہا کہ واہ مولانا آپ نے وہ دلیل لش دی کہ ہوش اڑ گئے، لاؤ کلمہ پڑھتے ہیں. تو دلیل لش یاد کر لیا کرو کہ ایک لاٹھی نہیں چل سکتی تو سارا عالم کیسے چل سکتا ہے میگنیٹ سے. آپ بتاؤ ایک تماچا کوئی آپ کو مارے اور فیٹ اس کا ہو مضبوط اور جس کو مارا جا رہا ہو فیٹ مین بھی ہو اور اس کی فائٹنگ زبردست ہو تو اس کو کہے گا سب میگنیٹ سے یا اس کو مقابلہ کرے گا؟ سارا عالم اللہ چلا رہا ہے، میگنیٹ کا خالق اللہ ہے. اگر میگنیٹ بھی ہے تو خالق مقناطیس خدا ہے، ورنہ اتنا ناپ تول کر کے دنیا سائنس کیسے میگنیٹ پیدا کر سکتی ہے؟
کہ سمندر اور دنیا دیکھو گول ہے، یہ سمندر بھی گول ہے، ذرا پانی گول کر کے دکھاؤ، اور نیچے کوئی سپورٹنگ، کوئی ستون، کوئی پلر نہیں ہے. سمندر کو گول کر دینا اور نیچے قطرہ نہ گرنا، اور نیچے کوئی زمین یا کوئی اس کا ستون نہیں ہے، گولا ایسی زمین، اور آسمانوں میں زمین کا گولا ایسی پڑا ہوا ہے. جہاز اوپر سے نیچے آ گئے، اتنا بڑا پہاڑ، کشمیر کے پہاڑ، جد مئو کے پہاڑ، اور سمندر ایسی گول پڑا ہوا ہے، نیچے کوئی ستون نہیں. یہ کیسے؟ اتنا میگنیٹ کون پیدا کرے گا؟ سائنسداں اتنا کہتا ہے کہ سمندر میں نمک زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کا پانی خراب نہیں ہوتا. اتنا سائنس بتا دے گا. مگر نمک کس نے پیدا کیا؟ جہاں سے تم نمک چورا کے لاتے ہو، سمندری سے نمک بناتے ہیں سائنس والے. اللہ کے خزانے سے چوری کرنے والوں، ذرا اس مالک پر بھی ایمان لاؤ جس نے سمندر میں نمک ڈالا ہے. تمہارے باپ داداؤں نے یہ نمک نہیں پیدا کیا ہے. تو ایک علاج سن لیا. علاج نمبر 2 کہ جب وسوسہ آئے تو گھبراؤ مت. یعنی جب نماز میں ہم نہ ہوں، ایسے سڑکوں پر چل رہے ہیں، کہا کہو الحمدللہ، پڑھیے، رد کیدہ الی الوسوسہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسوں تک محدود کر دیا. الحمدللہ الذی رد کیدہ. رد اس لیے میں کہتا ہوں جب آیا کیجئے تو ڈائری ساتھ میں ہو، ورنہ ڈائریا ہو جائے گا جہالت کا. ڈائری ہو، ایک قلم ہو، لکھ لیا کرو. الحمدللہ رد کیدہ الی الوسوسہ، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. کیا مطلب؟ شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت صرف وسوسہ ڈالنے کی اور ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر تینوں قل پڑھ لیں آپ صبح شام، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فجر کے بعد، آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب. بارے مسٹرو اختر لگا تو خوش ہو گئے نا. دیکھو، آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب، یعنی فجر کے بعد مغرب کے بعد. تو کیا ہوگا؟ آج کل کی گولیاں، شیطان، ڈاکو، چور، سب سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. خدا تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی، اور وسوسوں سے بھی بچے رہیں گے. بس آج یہی بیان کرنا تھا کہ آج کا آواز کیا ہے؟ علاج الوسوسہ. اب بتائیے، کوئی غم رہا؟ لاکھ وسوسے ڈالتے رہو، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، بھوکتے رہو، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے خود ہی بھاگ جائے گا. لیکن نہ بھاگے تو آپ پھر اس کو یہ بھی نہ سوچیے کیوں نہیں بھاگ رہا ہے. اگر اتنا سوچا کیوں نہیں بھاگ رہا تو بھی سمجھ لو پھر وہ شیطان کامیاب ہو گیا. اگر کسی نے کتے کے بھوکنے سے یہ سوچا کہ کم بخت عجیب کتا ہے، بھوکنا بند ہی نہیں کرتا، تو وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے. جب بالکل کچھ نہ توجہ کرو تب وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میری دال نہیں گلے گی. سمجھ گیا؟ چاہتے ہو اگر تو میری دال ان کی محفل میں گل گئی ہوتی. کتا بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے ان کے وسوسے کو، کتوں کے شیطان کے وسوسے پر مصروف ہو گیا تب شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور جب نہیں مصروف ہوتا تو شیطان یہ شعر پڑھتا ہے، چاہتے وہ اگر تو میری دال ان کی محفل میں گل گئی ہوتی. لیکن آپ شیطان کی دال گلنے نہ دیجیے، ادھر توجہ ہی نہ کیجیے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. مصیبت ایک صاحب نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد، اللہ ان کو صاحب اولاد کر دے، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ شکر بھی ادا کر لیں کہ الحمدللہ ہم لوگ صاحب اولاد. دو درخواستیں صاحب اولاد کی آ گئی. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کر دے، مگر جن کی شادیاں ہو گئی ہیں. بعض لوگ بھی شادی نہیں کرتے تو کیسے دعا کی جائے ان کے لیے کہ یہ صاحب اولاد ہو جائے. قرضے سے نجات دے. ایک صاحب ہے محمد عقیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو قرضے سے نجات دے، لیکن جو مقروض ہو اس کو چاہیے یا مغنی پڑھنا. 1111 دفعے یا مغنی پڑھ لے 24 گھنٹہ میں ایک دفعہ، اول آخر درود شریف پڑھ کر کے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا انشاءاللہ غنی ہو جائے گا. اللہ کا نام ہے یا مغنی، ہے غنی کرنے والے. اللہ کا نام ہے یا مغنی، 1111 دفعہ اول آخر درود شریف. اور جس کا دماغ کمزور ہو وہ 111 دفعے پڑھ لے. جس کا دماغ کمزور ہو، چکر آ جائے اتنا پڑھنے سے، وہ 111 دفعے پڑھ لے. ایک صاحب کا آپریشن کا مسئلہ ہے، عبدالرشید درخواست اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اللہ اٹھا، اور ہمیں دین پر قائم فرما، اور اپنی وہ محبت دے دے جو تو اے خدا جو آپ اپنے اولیاء کو دیتے ہیں.
وہ تقویٰ دے دے جو اولیاء صدیقین کو آپ نصیب، ہماری زندگی کو اولیاء اللہ کی زندگی سے تبدیل فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ یہ اس تبدیلی کا نام ریکنڈیشن ہے انگریزی میں، جیسے موٹر پرانی سرانی جاتی ہے، جاپان سے ریکنڈیشن ہو کر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نئے پرزے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ریکنڈیشن نہیں کرتے، اس لیے ہمارے گنہگار دل کو حکم دے دیتے ہیں خبردار ولی اللہ بن جا، اسی وقت وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو پرزوں کی مشینری کے اجزاء کی ضرورت نہیں، کن سے کن ہو جا، تو میرا ولی ہو جا اے انسان، بس ولی اللہ ہو گیا وہ۔